السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور ووٹ کس طرح کے آدمی کو دینا چاہیے۔ ووٹ ایک ہمارا دینی عمل ہے، یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ہر آدمی
فکر مند ہے اور حالات سے پریشان ہے۔ مہنگائی گرانی نے اچھے اچھے لوگ جو ہیں انہیں بھی کمزور کر دیا ہے۔ ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی مسجد میں یہ دعا کرتے ہیں، ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی تو دعا ہی کرے گا، کام نہیں چلے گا، دکان نہیں چلے گی، نوکری نہیں لگے گی، چیز نہیں بکے گی، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، تو سوائے پریشانی کے کیا ہوگا؟ دعا کرے گا کہ اے اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صرف دعا سے ہی پریشانی دور ہوگی یا اس کے لیے ہمیں کوئی اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ تو جب روزی اللہ ہمیں دے رہے ہیں اور اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ آفس جانے کی ضرورت نہیں، دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، اس میں سودا سلف ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ملے گی۔ اس کا یہ مفہوم نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور نہ 1400 سال کی امت نے یہ مفہوم سمجھا کہ بھئی کسان یہ کہے کہ جب اللہ پاک نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو زمین کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں، اس میں سپرے کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ ہم دیتے ہیں، تو لہذا جب موسم آئے تو تھیلے لے کر کے وہ وہاں پہنچ جائے کہ مجھے چاول بھی مل جائیں گے، مجھے گندم بھی مل جائے گی، مجھے چنے بھی مل جائیں گے، تو دنیا اس سے بیوقوف کہے گی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اصل بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ ہی جسے چاہتے ہیں لے کے آتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ نہیں۔ جیسے کھانے کے حوالے سے، بیجنے کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ایک آدمی دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، کوئی اس سے سمجھدار پوچھتا ہے کہ میاں شادی کروا لی کیا؟ لیکن نہیں، شادی تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ قادر ہیں کہ مجھے دے سکتے، تو لوگ اس کو جاہل کہیں گے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کو پورا کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ بالکل اسی طرح سے حکومت اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کے تحت حکومت وجود میں آتی ہے۔ اس نظام کو ہم اختیار نہ کریں اور اس نظام میں ہم شریک نہ ہوں، اس نظام کا ہم حصہ نہ بنیں، اس نظام کے ہم قریب نہ جائیں،
تو میرے عزیزو، پھر کل کو گلہ کس بات کا، شکوہ کس بات کا؟ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیے ہے کہ آپ نے جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو تو آپ کریں۔ حضرت مریم جب اللہ تعالی کی طرف سے اولاد کا وضع حمل کا موقع آیا، بچہ پیدا ہونا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو فرمایا کہ آپ باہر جائیں، وہاں ایک کھجور کی درخت ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا اس کھجور کی شاخ کو پکڑ کر حرکت کرو، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں پکی ہوئی تازہ کھجوریں دے دیں گے اور پانی کا چشمہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھجور کی شاخ کو پکڑے ہوئے، بغیر حرکت کیے ہوئے بھی تو دے سکتے تھے نا؟ پکڑ کے ہلانا، حرکت دینا کوئی ضروری تھا؟ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، اس کے بعد ہمارے اوپر چھوڑو۔ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جب زلیخا کی طرف سے حضرت کو برائی کی طرف آمادہ کیا گیا، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ صرف اتنا نہیں کہا، باوجود اس کے کہ حضرت سمجھتے تھے، دیکھتے تھے کہ پیچھے جتنے بھی دروازے ہم گزر کے آئے ہیں ان کو لاک کیا ہوا ہے، ان کو تالا لگایا ہوا ہے، میرا پیچھے جانا ممکن نہیں ہے، میں دروازہ لاک ہے، میں کیسے جا سکوں گا؟ حضرت کے سامنے لاک ہوتا آیا ہے، لیکن حضرت یہ کہنے کے ساتھ ہی دروازے کی طرف بھاگے۔ جو حضرت کے بس میں تھا وہ حضرت نے کیا کہ دروازے کی طرف بھاگے، اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ اب قدرت الہیہ حرکت میں آئی، دروازہ کھولا، پھر اگلے دروازے کی طرف دوڑے، وہ کھل گیا۔ لاک ہے، چابی نہیں، بغیر اس کے اللہ نے اپنی رحمت سے کھول دیا، لیکن کب؟ جب بھاگے اس کی طرف۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ حکومت تو اللہ ہی بناتے ہیں، لیکن اس کا حصہ ہم بھی ہیں، اور یہ ہمارا دینی عمل ہے۔ ووٹ ڈالنا ہمارا دینی عمل ہے، دینی عمل ہے، دینی عمل سمجھ کے ہم ووٹ ڈالیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا جو نظام ہے جمہوریت والا، اس میں بہت سارے سقم ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ مروج یہی ہے، اسی نظام کے تحت آگے حکومت بنتی ہے، اور اسی نظام کے ہم پابند ہیں، تو اس نظام میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارے سیاہ و سفید کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، ملک کی تقدیر سنوارنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی معیار ہوتا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی تعلیم کیا ہوگی، اور ان کا تجربہ کیا ہوگا، ان کی صلاحیت کیا ہوگی، ان کی پارسائی کیا ہوگی، جبکہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسا کچھ بھی نہیں۔ جس کا دل چاہے اس میدان میں آ کر کے تجربے کرے۔ ہاں بس یہ نظام ایسا ہے
کہ غریب آدمی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کبھی اس طرف دیکھ سکے. غریب آدمی نہیں دیکھ سکے گا، مالدار ہے. اب مالدار میں ووٹ کا معنی ہے کہ اگر 4 یا 5 لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اپنی نمائندگی اس کو دے دینا، اس کے بارے میں گواہی دے دینا، اس کے بارے میں فیصلہ دے دینا کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں مخلص ہے، عوام الناس کے بارے میں مخلص ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تجربہ ہے، علم ہے، دیانتداری ہے، تقوی ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت رکھنے والا ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. میرے عزیزو، جب ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، معذرت کے ساتھ ہم بیج کچھ بوئیں اور توقع کچھ رکھیں، ایسا کیسے ہوگا؟ جیسے لوگوں کو ہم آگے ووٹ دیں گے ویسے ہی لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہوں گے. جو آپ کا ووٹ لے کر کے 2 کروڑ میں، 5 کروڑ میں، 10 کروڑ میں بولی لگی اور بک جائے، اس نے آپ کی رائے کی کیا قدر پہچانی؟ اس نے آپ کے ضمیر کی کیا قدر پہچانی جو چند ٹکوں پہ بک گیا؟ نہیں. اور پھر جس کو نمائندہ بنائیں، حق پہ ڈٹنے والا ہو، بھلے گردن کٹ جائے، حق پہ ڈٹنے والا ہو. تھوڑا سا دباؤ آیا، اب وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، غلط دوسری کشتی پہ جا رہا ہے. دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تعلیم دے دی. کیا تعلیم دی؟ بہت اونچے قبیلے کی ایک بچی ہے، چوری کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا ہاتھ کٹے گا. یاد رکھیں، اگر کسی کے اوپر چوری کا مقدمہ آیا، عدالت میں آ گیا، چوری ثابت ہو گئی، اب جس کی چوری ہوئی ہے وہ اگر معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہیں ہوگا، اب اس کا ہاتھ کٹے گا. عدالت میں آنے سے پہلے اگر وہ معاف کر دیتا تو ٹھیک تھا، اس کو حق حاصل تھا، معاف کر دیتا، کوئی بات نہیں. لیکن جب عدالت میں آ گیا، چوری ثابت ہو گئی، تو اب یہ حدود ہیں، یہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گی. قبیلہ اونچا تھا، اعلیٰ قبیلہ تھا، چوری ثابت ہو گئی، لڑکی کا مسئلہ ہے اور ہاتھ کٹنے کا مسئلہ ہے، بڑی بدنامی والی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حضور کے سامنے بات کون کرے، سفارش کون کرے؟ ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے تھے، بہت ہی لاڈلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوتوں کی طرح محبت دیتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولا بیٹے تھے، زید بن حارثہ، جنہیں بعد میں زید بن محمد کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بہت محبت. جب کبھی آتے تو آپ کھڑے ہوتے اور ان کو گلے سے لگاتے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ناک کی ریزش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سے اس کو صاف کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ہم ہیں نا، ہم کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں. بہت محبت.
آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا. یہ نو عمر صحابی ہیں، 17-18 سال کے، 17-18 سال کی عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین یعنی لشکر کا سربراہ انہیں مقرر کیا، اور اسی میں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں اس لشکر میں. لیکن آپ نے ان کو کہنے لگے کہ بھئی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں، وہ حضور سے سفارش کر. حضور سے سفارش کرنے لگے، یا رسول اللہ چھوڑ دیں. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوں، اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ جب کسی ذی وجاہت کا کھاتے پیتے آدمی کے ساتھ کوئی اس طرح سے مسئلہ آیا تو اس کے لیے قانون بدل دیا، اللہ کا حکم بدل دیا. فرمایا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ تو قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور یہ جرم ہوتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایوان سے ہم جنس پرستی کا قانون بنتا ہے. ہمارے آپ کے نمائندے خاموش ہیں، 1.25-2 کے جو مذہبی ذہن رکھنے والے ہیں وہ تو مخالف کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن جو اکثریت وہاں بیٹھی ہے ٹھیک ہے بھئی ایسا کیوں؟ دنیا میں ایسا چلتا ہے، فلاں ملک نے بھی ایسا قانون بنا دیا، فلاں نے بھی ایسا بنا دیا، فلاں نے بھی ایسا بنا دیا، ہم بھی ایسا بنا دیں، کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں اگر وہ سیاہ و سفید کرتا ہے تو اس کے جرم میں ہم برابر کے شریک ہیں. وہ اچھائی کرتا ہے تو ہمیں اجر مل رہا ہے، اگر برائی کا ارتکاب کر رہا ہے ہمارا ووٹ لے کر کے تو اس کے وبال میں ہم بھی شریک ہیں. معذرت کے ساتھ کپڑا لینے جائیں تو 10 دکانیں دیکھیں، کپڑا خریدنا ہو، بیٹی کا جہیز خریدنا ہو، زیور خریدنا ہو تو 10 دکانیں دیکھیں، کون سی دکان اچھی ہے، کس کا سونا کتنے کیرٹ کا ہے، کون کیسی چیز دے رہا ہے، کوئی ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہا. اس ووٹ کے لیے ہم کچھ دیکھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں. یہ اس کو پرچی کو معمولی نہ سمجھیں، اس پرچی کو معمولی نہ سمجھیں. یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، میرے آپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں ایسی کی تیسی. میرے آپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ کوئی حقوق نہیں. 5 سال سے پہلے 5 سال جب ہوں گے پھر چہرہ نظر آئے گا. نمائندہ ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے اقتدار دیا جائے. بہت ہی چہیتے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کسی شہر کا امیر بنا دیں. یہ درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ اس کو بھی امیر بنا دیا، اس کو بھی امیر بنا دیا، اس کو فلاں علاقے کا، اس کو فلاں علاقے کا، اس کو فلاں شہر کا، مجھے بھی کسی شہر کا امیر بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو ذر یہ تو معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی ذمہ داری والی بات ہے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اس کو نبھا سکو، اور اگر نہ نبھا سکے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن پوری عوام کا ہاتھ تیرے گریبان میں ہوگا اور تو سامنے کھڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سربراہ جب آئے گا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک شخص کا حساب لیا جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب
اب کہاں سے لائیں عمر بن خطاب جیسے، عمر بن عبدالعزیز جیسے؟ میرے عزیزو، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں، آج بھی ہیں اللہ کے بندے، نیک بندے، مخلص بندے، دیانتدار بندے، ان کے سامنے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیں، تھوکیں گے وہ اس کے اوپر، پرواہ نہیں ہے۔ وہ اقتدار کو مزے نہیں سمجھتے، وہ اقتدار کو امانت دیانتداری سمجھتے ہیں، خدمت خلق سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں جائیں، آج وہی ملک ہے 40 سال سے جو جنگ کی حالت میں تھا، آج دنیا مان رہی ہے، ہر آئے دن تیل کے کنویں نکل رہے ہیں، ہر آئے دن تیل کے کنویں نکل رہی ہیں، کئی مختلف ممالک سے ڈیل چل رہی ہے۔ ان کے پیسے کی قیمت دیکھیں، اپنے پیسے کی قیمت دیکھیں، 40 سال سے حالت جنگ میں تھا، لیکن کیا ہے، وہاں کے سربراہان، وہاں کے لوگ دیانتدار، دن کو خدمت کرنے والے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کر رونے والے۔ اور یہاں کسی سے سورہ اخلاص سن لیں آپ، اپنے نمائندے جو کھڑے ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے، آپ دعائے قنوت سن لیں، سورہ اخلاص سن لیں، کچھ پتہ نہیں، نماز کے فرائض سن لیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بس آج ہمارا میڈیا پورا نظام ہی ایسے ہے، پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس دفعہ یہ باری کس کی ہے، یہ باری کس کو ملنی ہے۔ اب اس باری کو دینے کے چکر میں میڈیا عوام کا ذہن بنا رہا ہے، بھئی اس کو تو اب اتنی عوام ان کو پسند کرنے لگ گئی، فلاں کی پرسنٹیج اتنی ہو گئی، فلاں کو اتنے پسند کرنے لگ گئے، فلاں کا گراف نیچے آ رہا ہے، فلاں کا اوپر جا رہا ہے۔ تم مرضی ہے تمہاری، جس کا چاہو اوپر کر دو، جس کا چاہو نیچے کر دو، لیکن یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا وہ دیہاتی کہاں ہیں جس نے یہ سوال کیا تھا قیامت کب قائم ہوگی؟ یا رسول اللہ یہ۔ آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اذا فسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، جب منصب عہدے نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جو جس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے، نااہل ہے، جب اسے اس سیٹ پر بٹھا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی اور کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ آپ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ میرے لیے آپ یقین جانیں ساری ہی قابل احترام ہے۔ میرا منصب، میری حیثیت اس طرح سے ہے جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ گھر کے بڑے کو اپنی ساری ہی اولاد اچھی لگتی ہے، اسے ساری ہی اولاد اچھی لگتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرا یہ بیٹا برا ہے، میرا یہ بیٹا برا ہے، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا میرے تو سارے ہی اچھے ہیں، میرے تو سارے ہی اچھے ہیں، میرے ہاتھ تو سبھی کے لیے اٹھتے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو سبھی کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں اور سبھی کی فکر کرتا ہوں، اور یہ مسجد سبھی کے لیے ہے۔ میں تو ہر ایک کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، لیکن آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے ووٹ کی۔ آپ دیکھیں، غور کریں، سوچیں، اللہ سے دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو، ولا یخاف منک فینا،
اور جو آپ سے ہمارے بارے میں ڈرتا نہ ہو اس کو بھی ہم پر مسلط نہ فرما۔ ایک تو دعا کریں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیک صالح حکمران نصیب فرما، جو ہم سے دین سے وفاداری رکھنے والے ہوں، جو کم از کم اسمبلیوں میں پہنچ کر دین کا دفاع کرنے والے ہوں، ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہوں، ناموس صحابہ کا دفاع کرنے والے ہوں، نمازی ہوں، دیانتدار ہوں۔ دیکھیں انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے، فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کے دل میں ڈال دیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے دل میں ڈال دیں گے کہ کون شخص اہل ہے، کس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے کہ آپ کی پرچی ایسی نہیں، بیکار نہیں ہے، یہ کچرے کی پرچی نہیں ہے، بلکہ اہمیت کا حامل ہے، دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ صحیح انسان تک میرا ووٹ پہنچا جو میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے اور صحیح آدمی کو، دیانتدار آدمی کو، نمازی آدمی کو منتخب کریں۔ اور اگر ساری ایسے ہیں تو پھر دیکھیں جو کم، حضرت ہمارے بڑے فرماتے ہیں، پھر جو کم ضرر رساں ہو، یعنی بروں میں قدرے بہتر ہو، تو پھر اس کو دے دو۔ دعا کریں، یہ موقع ہے، اللہ تعالی ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے، اچھے لوگ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔